السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ یہ دوستی ماں بنت سجاد، قسط نمبر 5۔ تم میرے اسٹاف پر حکم نہیں چلا سکتی، سمجھی؟ زیان نے چہرے پر سختی لیے کہا۔ میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں، یہ تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ جنت نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر کہا اور دوبارہ کانسٹیبل سلیم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ جنت نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا تو وہ بیچارہ گھبرا کر اپنے سر کو دیکھنے لگا جو اس سرپھری لڑکی کے نشانے پر تھا۔ لگتا ہے تم جیسی گھٹیا اور مجرم لڑکی کو آرام سے بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ وہ جملہ تھا جو زیان نے اسے بے ہوش کرنے سے پہلے اس کے کان میں کہا تھا، اور اب جو وہ کر رہی تھی وہ اسی جملے کا نتیجہ تھا۔ زیان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس لڑکی کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، اور وہ نکاح خواہ کو کیوں بلا رہی تھی۔ فکر نہیں کرو ایس پی، سب پتہ چل جائے گا تھوڑی دیر میں۔ جنت نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھا تو کہا، جس پر اس کو ایک دفعہ پھر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آخر وہ اس کا دماغ کیسے پڑھ سکتی تھی؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن اس طرح ایک پولیس آفیسر کو یرغمال بنانے کے جرم میں تمہیں کتنی کڑی سزا ہو سکتی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ زیان نے اسے ڈرانا چاہا لیکن اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ میری بات سمجھ نہیں آئی تمہارے ماتحت کو ایس پی؟ جنت نے ساتھ کہتے ہی ٹرگر پر دباؤ بڑھایا۔ پورے ماحول میں گولی کی آواز گونجی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ دونوں کانسٹیبل ہکا بکا کھڑے، کبھی اس لڑکی کو دیکھتے تو کبھی سامنے فرش پر بیٹھے اپنے سر کو، جس کی ٹانگ پر گولی لگی تھی۔ خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ زیان نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ٹانگ میں اٹھتی درد کی ٹیس اسے ایسا کرنے سے روک گئی۔ جنت نے اس پر ایک نظر ڈال کر دوبارہ سامنے کھڑے کانسٹیبل کی طرف متوجہ ہوئی۔ اگلی بار نشانہ ٹانگ نہیں تمہارے سر کے دل پر لوں گی۔ میں اس سے بہتر ہے کہ نکاح خواہ کو لاؤ، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم لوگ ہوگے، میں نہیں۔ جنت کہتے ہوئے زیان کے سامنے کھڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، تم اپنے کیے پر پچھتاؤ گی، یاد رکھنا۔ زیان درد کو ضبط کرتے ہوئے میز کا سہارا لے کر کھڑا ہوا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، تم مجھے چھوڑو نہیں، لیکن وہ کیا ہے نا، چھوڑنے کے لیے پہلے پکڑنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے اب میرا میٹر گھومے، اپنے کانسٹیبل کو بولو جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرے، ورنہ تم بہتر جانتے ہو۔ جنت نے پستول کو ہاتھوں میں گھماتے ہوئے کہا اور آخر پر ایک نظر زیان کی زخمی ٹانگ پر ڈالی جس پر وہ بمشکل کھڑا تھا۔ اس نے سلیم کو اشارہ کیا تو وہ ڈرتے ڈرتے چلا گیا۔ ابھی تو تم اپنی منمانی کر لو جنت ہمدانی، لیکن یاد رکھنا تم نے ٹکر کس سے لی ہے۔ زیان کہتا ہوا اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تو دوسرا کانسٹیبل بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے زیان کی ٹانگ سے نکلتے خون کو دیکھ کر ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں اب۔ تب کہاں مر گئے تھے جب اس نے گولی چلائی؟ زیان نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ بیچارہ گھبرا گیا۔ وہ سر انہوں نے اچانک ہی گولی چلا دی، ہمیں لگا وہ صرف ڈرامہ ہی کر رہی ہیں، اس لیے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ کانسٹیبل آہستہ آواز میں منمنایا جس پر بمشکل زیان کے کانوں تک پہنچی تھی۔ جنت آرام سے بیٹھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پستول ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا اور رخ زیان احمد شاہ کی طرف تھا۔ نہیں تو تم لوگوں کو کیا لگا تھا وہ تم دونوں یا مجھ سے اجازت لے کر گولی چلائے گی؟ بے وقوف کہیں کے، جاؤ یہاں سے۔ زیان کو غصہ آنے لگا تھا اپنے سٹاف پر، اوپر سے ٹانگ میں درد الگ ہو رہا تھا۔ تبھی وہ سخت لہجے میں بولا، جس پر وہ بیچارہ اٹھ کر واپس دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد سلیم نکاح خواہ کے ساتھ واپس آیا تو نکاح خواہ لڑکی کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر حیران ہوئے۔ آج تک انہوں نے سنا تھا کہ لڑکے زبردستی نکاح کرتے ہیں، لیکن یہاں تو الٹا ہی حساب تھا کہ ایک لڑکی گن پوائنٹ پر ایک پولیس آفیسر سے نکاح پڑھوا رہی تھی۔ کیا زمانہ آ گیا ہے؟ انہوں نے دل میں سوچا۔ جنت نے انہیں اپنا نام بتایا اور ساری تفصیل اس کے بعد اس نے زیان کی طرف کیا منہ تو اس نے منہ موڑ لیا۔ جنت کا تو دماغ گھوم گیا۔ ایک تو پہلے وہ نتاشا کی وجہ سے پریشان تھی، اوپر سے ایس پی اس سے پنگے لینے آ پہنچا تھا۔ جنت نے پاؤں آگے کر کے زیان کی زخمی ٹانگ پر رکھا، جس پر وہ کرا اٹھا اور گھور کر جنت کو دیکھا، جس نے معصومیت سے آنکھیں جھکائیں۔ وہ کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے زیان؟ جنت نے جبری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں چند گواہوں کی موجودگی میں، جن میں سے 3 قیدی تھے، جنت ہمدانی کا نکاح زیان احمد شاہ کے ساتھ پڑھوا دیا گیا۔ چلو شاباش، اب نکاح خواہ کو جہاں سے اٹھا کر لائے تھے وہیں واپس چھوڑ کر آؤ، اور ہاں اپنے سر کی دوائی بھی لیتے آنا کانسٹیبل سلیم۔ جنت نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے مڑی۔ زیان بہت سب سے بیٹھا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دفتن وہ رکی اور پھر پلٹی۔
بات سنو گھٹیا اسمی، آج سے میں جنت زیان احمد شاہ نہیں بلکہ تم زیان جنت ہمدانی ہو، سمجھے؟ جنت نے اس کے کندھے پر نادیدہ دھول صاف کرتے ہوئے کہا اور جانے کی یہ مڑی جب اس نے اس کی کلائی دبوچ لی۔ تم اپنے کیے پر پچھتاؤ گی، یہ بات میں یقینی بناؤں گا، یاد رکھنا تم۔ اور رہی بات گھٹیا پن کی، تو وہ تو ابھی میں نے دکھایا ہی نہیں، جب دکھایا تو تم اس پل کو کوسو گی جب اس نکاح کا فیصلہ تم نے کیا تھا۔ زیان نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا اور جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کو پچھتانے پر مجبور کرتا ہے۔ جنت اس کے باتوں کا اثر لیے بغیر پستول میز پر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ زیان کی سنہری آنکھوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ تم نے اپنے ساتھ بہت برا کر لیا ہے لڑکی، افسوس تمہیں خبر نہیں۔ زیان نے اس کے باہر نکلنے سے پہلے کہا تھا، لیکن وہ انسنی کرتی چلی گئی تو وہ بھی سر جھٹکتا اپنی زخمی ٹانگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک ہفتہ خاموشی سے گزر گیا، سب کے لیے، سوائے حیات اور نتاشا کی منگنی کی بھی ہو گئی تھی۔ زعیم احد ملک سے پہلی دفعہ جب اسے پتا چلا کہ اس کی منگنی زعیم سے ہوئی ہے تو اسے کچھ پل کے لیے خوشی ضرور محسوس ہوئی، لیکن پھر جب یہ احساس ہوا کہ یہ سب اتنا اچانک ہوا ہے اس کے ساتھ، تو پھر وہ خاموش ہو گئی۔ تقدیر کے فیصلے پر اس نے اپنی منگنی کے بارے میں جنت، زمل اور نتاشا کو بتا دیا تھا۔ جنت اور زمل تو پہلے حیران ہوئی، لیکن پھر انہوں نے خوشی سے حیات کو مبارکباد دی، جبکہ نتاشا اس کو تو چپ ہی لگ گئی تھی۔ اس پر بات بھی اس نے بس زبردستی مسکرا کر حیات کو جو مبارک دی تھی، ان کے پیپر ختم ہو چکے تھے اور تینوں جانتی تھی کہ وہ اب 3 دن تک نتاشا کی شادی ہو جائے گی۔ تاریخ پہلے ہی رکھ دی گئی تھی۔ نتاشا نے آشان سے ملنا دور دیکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب زبردستی کا رشتہ طے کر دیا ہے، جیسے کسی بے زبان جانور کو کسی کو بھی دیج دیا جاتا ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کے کھونٹے سے باندھتا ہے، اسی طرح اسے بھی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا رشتہ کس کے ساتھ طے کیا گیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ مصباح نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ساری بات سننے کے بعد بس اتنا ہی کہتی تھی، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اب تو اس نے زین سے لڑنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ زندگی بعض دفعہ ایسے ہی موڑ پر لے آتی ہے کہ انسان خاموش ہو جاتا ہے اور خود حالات کے حوالے کر دیتا ہے۔ نتاشا نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ آج شام کو مصباح آپی اور میری مائیوں کی رسم ہے، تم تینوں نے ضرور آنا ہے۔ وہ کینٹین پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب اچانک سے نتاشا نے ان کے سروں پر دھماکہ کیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اتنا اچانک؟ کیسے سب؟ جنت نے بات درمیان میں ہی چھوڑ دی کیونکہ حیات اسے اشارے سے روک چکی تھی۔ کچھ بھی اچانک سے نہیں ہوتا جنت، یہ سب ہمارے پیدائش کے ساتھ ہی لکھ دیا جاتا ہے، تو کبھی بھی کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا۔ میں نے اسے اپنی قسمت مان لیا ہے تو بہتر ہے تم لوگ اس میں میرا ساتھ دو، نتاشا نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، البتہ چہرے پر سنجیدگی تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی، خصوصاً جب وہ ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ کیا زندگی سچ میں ظالم ہے؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر حیات یہ سوال ان سے پوچھ بیٹھی، وہ خود نہیں جانتی تھی۔ پتہ نہیں زندگی ظالم ہے یا حالات، میں نہیں جانتی، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ جو بھی ظالم ہے ہماری سوچ سے بہت زیادہ ظالم ہے حیات۔ نتاشا نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، اچھا یہ سب چھوڑو، آج شام کیا پہن رہی ہو؟ سمل نے اس کا دھیان بٹانے کی خاطر پوچھا۔ اوہو پاگل، نوری، ظاہر سے بات ہے کپڑے پہن رہی ہے، تم بھی نہ حد کرتی ہو۔ جواب نتاشا کی بجائے جنت نے دیا تھا۔ نتاشا بہت غور سے اپنی دوستوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کس طرح اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی تو وہ حیران ہوئی، آخر کتنے دنوں بعد وہ مسکرائی تھی، شاید جب سے اس کی شادی طے ہوئی تھی۔ اس کے بعد آج، ویسے دوست بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے، ان کے پاس وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو مشکل سے مشکل اور تکلیف دہ لمحات میں بھی مسکرانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اور نتاشا اس معاملے میں خود کو بہت خوش نصیب محسوس کر رہی تھی۔ اس کے پاس ایسے دوست ہیں، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ شاید اب وہ اپنے دوستوں سے قسمت سے ہی مل پائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شادی کے بعد وہ کہاں جائے گی، کیونکہ اس کے سسرال والوں نے کہا تھا کہ باقی کی تعلیم وہ پرائیویٹ ہی پوری کرے گی۔ اس نے اعتراض تو کرنا چاہا، لیکن جب پہلے اس کی نہیں سنی گئی تو آپ کون سا سنی جانی تھی؟ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس نے سوچا تھا شادی کے بعد آشان سے خود بات کرے گی کہ وہ کچھ دن اپنی دوستوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، سو گزر ہی جاتا ہے بغیر کسی کی پرواہ کیے۔ وہ دن بھی آ ہی گیا جب نتاشا آشان بن گئی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا شرارہ چولی پہن رکھا تھا جس کے دامن پر گولڈن رنگ کا نفیس کام ہوا تھا۔
दुपट्टा भी सफ़ेद था जिस पर मोती लगे हुए थे। सर पर उसने लाल रंग का नफीस शिफॉन का दुपट्टा ले रखा था। जमील ने जर्द रंग की मैक्सी पहनी हुई थी। हयात ने काले रंग की मैक्सी और काला ही हिजाब कर रखा था, जबकि जन्नत ने हल्के गुलाबी रंग का घुटनों तक आता फ्रॉक सेब तन किया था। तीनों ने हल्का सा मेकअप कर रखा था। जन्नत ने अपने निकाह वाले कारनामे के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। निकाह फॉर्म उसने अपने कमरे में छुपा दिया था। वो बस इस एसपी को सबक सिखाना चाहती थी जिसने इसे घटिया, मुजरिम और पता नहीं क्या क्या नहीं कहा था, लेकिन वो आने वाले वक्त से अनजान थी। मिसबा आपी की रुखसती के बाद सब मेहमान अपने घरों को चले गए तो नताशा अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में चली गई। आज मलक अपनी सोचा और बड़ी बहू के साथ एहतशाम खान और मनाल बेगम के साथ लाउंज में बैठे थे, जबकि आशान, सैन, अफान और काशिफ बाहर लॉन में बातों में मशगूल थे। सैन की आशान के साथ अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ी हो चुकी थी, जबकि काशिफ और अफान, आशान का बड़ा भाई, वो बस हूँ हाँ ही में जवाब दे रहे थे। जैन को तो ये सोच सोच कर ही खुशी के दौरे पड़ रहे थे कि इसका एक बहनोई बिजनेसमैन और दूसरा एक मशहूर सिंगर है। सैन, क्या कर रहे हो आजकल? मेरा मतलब, कौन सी क्लास में हो? आशान ने सामने बैठे जैन को मुखातिब करते हुए पूछा। मैं एफएससी पार्ट 1 का स्टूडेंट हूँ। अभी कुछ अर्से तक पेपर्स होने वाले हैं। सैन ने चाय की चुस्की देकर कप मेज़ पर रखते हुए कहा। अच्छी बात है। ज़रा मुझे वॉशरूम तक तो ले जाओ, मैं ज़रा फ्रेश होना चाहता हूँ ताकि सफ़र आसानी से गुजर जाए। शायान ने जैन को कहा और उठ गया। काशिफ को उसने अफान भाई को बातों में मसरूफ़ रखने का इशारा किया। आए, आप मेरे साथ थोड़ी देर आराम कर लें। जैन ने आगे चलते हुए कहा तो आशान उसके पीछे ही चल दिया। घर के अंदर जाकर आशान रुक गया और हर तरफ से घर का जायज़ा लेने लगा। क्या हुआ आशान भाई, आप रुक क्यों गए हैं? सैन ने मुड़कर उसे रुकता देखा तो पूछा। तुम्हारी बहन का कमरा कहाँ है? आशान ने इसकी बात का जवाब दिए बगैर कहा। आप ही के पास इस वक्त चुड़ैलों ने डेरा लगा रखा है। सैन ने काफ़ी संजीदगी से कहा तो आशान ने उसे सवालिया नजरों से देखा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस वक्त उनकी सहेली ने उनके कमरे में कब्जा कर रखा है, इसलिए वहाँ नहीं जा सकते। सैन उसे बताते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। तो मुझे बताओ कौन सा कमरा है, आगे मैं खुद देख लूँगा। आशान के कहने पर जैन ने उसे कमरे का बताया तो वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। जैन भी कंधे उचकाता हुआ किचन में चला गया ताकि कुछ खा सके। वह जब कमरे के पास पहुंचा तो अंदर से लड़कियों के बोलने की आवाज़ साफ आ रही थी। पहले तो वो हिचकिचाया, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने दरवाजे पर दस्तक दी, जिससे अंदर से आवाज़ आई। कौन? पूछने वाली शायद नताशा की कोई दोस्त होगी, उसने यही सोचा। मैं आशान हूँ, नताशा से बात करने आया हूँ। आशान ने संजीदगी से कहा और दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर तो ऐसे ही गुजर गई, किसी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। लगता है कमरे के साथ साथ मेरी बीवी पर भी कब्जा करके बैठी हैं चुड़ैलें। आशान से लब बड़बड़ाया, लेकिन शुक्र इसकी बड़बड़ाहट ज़्यादा ऊंची नहीं थी कि दरवाज़ा खोलती जन्नत सुन लेती। जी फरमाइए। जन्नत ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए उसे मुखातिब किया। आशान की आंखों में नागवारी आ गई उसे दरवाज़ा बंद करते देखकर। मैं पहले ही फरमा चुका हूँ कि नताशा से मिलने आया हूँ, उसने जन्नत को देखते हुए मीठी आवाज़ में कहा, लेकिन लहजा सर्द था। और अगर मैं कहूँ कि वो आपसे नहीं मिलना चाहती तो? जन्नत ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, भला वो कहाँ किसी से दबने वाली थी। अच्छा, ऐसी बात। फिर मैं ये कहूँगा कि अभी मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा वही धमदानी के घर और इनको बताऊँगा कि इनकी लाडली बेटी क्या क्या करती फिर रही है। आशान ने बहुत सुकून से उसके सुकून का बेड़ा गर्क करते हुए कहा। इसकी बात पर जन्नत का सर घूम गया। उसे कैसे पता इस सब के बारे में? क्या ये उस घटिया एसपी को जानता है? उसने किसी को बताया तो? इस तरह के कई सवाल एक साथ उसके दिमाग में आए, लेकिन उसने अपने तासुरात वैसे ही कायम रखे। आप अपना ये शौक बहुत शौक से पूरा कर रहे हैं, लेकिन नताशा आपसे नहीं मिलना चाहती, जन्नत ने संजीदगी से कहा और उसकी तरफ देखा, जिसने मुस्कुराकर सर झटका। रास्ते से हटो वरना मुझे हटाना आता है और मैं इस वक्त नताशा के घर में कोई तमाशा नहीं करना चाहता। तो बेहतर है अंदर जाओ और बाकी दोनों को भी लेकर निकलो यहाँ से। उसने कहा तो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए था, लेकिन इसकी आवाज़ सख्त थी। जन्नत भी खामोशी से अंदर चली गई। तकरीबन 5 मिनट बाद वो तीनों आशान को घूरते हुए, पैर पटकती हुई वहां से निकली। वैसे काफ़ी गुस्से वाली हैं मेरी सालियाँ। अब देखते हैं बेगम साहिबा कैसी हैं। वो खुद से मुखातिब हुए अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा बंद करके वो मुड़ा तो सामने ही खड़ी उसे घूर रही थी। निकाह का जोड़ा वो शायद कब का उतार चुकी थी और तभी अब गहरे सब्ज रंग के जोड़े में मलबूस गुलाबी दुपट्टा सर पर लिए, कांच सी भूरी आंखों में गुस्सा लिए खड़ी थी। आशान ने काफ़ी दिलचस्पी से उसे देखा। आपने मुझसे निकाह बदला लेने के लिए किया है ना? नताशा ने काफ़ी सख्त लहजे में पूछा। अभी कुछ देर पहले ही जन्नत उसे आशान की तस्वीर दिखाकर गई थी। ऐसा नहीं था कि नताशा ने पहले उसकी तस्वीर नहीं देखी थी। जब इसकी मामा ने उसे आशान के बारे में बताया था तो उसको तस्वीर भी दिखाई थी।
لیکن تب اس کی حالت بہت خراب تھی، جس کی وجہ سے اس نے بس ایک سرسری سی نظر تصویر پر ڈال کر ماں کو پکڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ لیکن اب جب جنت نے اسے نکاح کی تصویر دکھائی تو نتاشا کو اپنی پہلی اور پھر ہسپتال میں آشان سے ہونے والی دوسری ملاقات یاد آ گئی تھی۔ لیکن افسوس، یہ سب نکاح کے بعد ہوا تھا۔ ویسے بھی کون سا اس کے گھر والوں نے فیصلہ اس کا بدل دینا تھا؟ تم سے یہ کس نے کہا کہ میں نے نکاح تم سے بدلہ لینے کے لیے کیا؟ آشان نے ناسمجھی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ حالانکہ نتاشا کے یوں اچانک پوچھنے پر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا ضرور تھا، لیکن پھر اپنے تاثرات کو ویسا ہی رکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگا، کسی کو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود پتا ہے یہ سب آپ نے اس لیے ہی کیا ہے۔ کانسرٹ والی رات آپ نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی، اور پھر جب میں ہسپتال میں تھی تو اور مجھے مارنے کی وہاں پر بھی پہنچ گئے۔ میں نے پھر آپ کو تھپڑ مارا تو آپ کی انا کو یہ بات گوارا نہیں گزری۔ تبھی آپ نے سوچا کہ ایک دفعہ جان سے مار کر آپ اپنی بے عزتی کا بدلہ کیسے لیں گے، اس لیے آپ نے مجھ سے شادی کر کے میری زندگی برباد کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نتاشا نے ساری بات ایک ہی سانس میں کہہ کر اس کے چہرے کو دیکھا، شاید وہ وہاں کچھ ڈھونڈنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں ناکام لوٹی۔ آشان کو بہت حیرت ہوئی کہ اس کی بیوی کتنی چالاک اور ذہین ہے۔ اس کا بنایا گیا پلان بغیر کسی ثبوت کے سمجھ گئی۔ پہلی بات مسز آشان ہارس ملک، جیسے تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسری بات جو کنسرٹ والی رات تم پر حملہ ہوا تھا اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ آشان نے دھیمے لہجے میں کہا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا تاکہ جان سکے کہ نتاشا کو اس کی بات پر یقین آیا بھی ہے یا نہیں، لیکن مقابل کی آنکھوں میں کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ آپ کہیں گی اور میں مان لوں گی؟ آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہوئی؟ نتاشا نے سینے پر ہاتھ باندھ کر بظاہر تو مسکرا کر کہا، لیکن لہجہ چپتا ہوا تھا۔ دیکھو، مجھے نہ تو خوش فہمی پالنے کی عادت ہے، نہ ہی غلط فہمی کی۔ تمہیں میری بات کا یقین دلانے کے لیے میرے پاس ثبوت تو ہے، لیکن میں کیوں دلاؤں تمہیں یقین؟ آشان نے اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ بھوری آنکھیں ابھی بھی اسی پر جمی تھیں۔ نتاشا کو سخت کوفت ہو رہی تھی اس کی نظروں سے، تبھی پیر پٹک کر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے آپ کی کسی صفائی کی، آپ یہ بتائیں کیا بات کرنا چاہتے تھے آپ؟ نتاشا اپنا فون اٹھاتے ہوئے بولی۔ آشان بہت غور سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ عظیم تمہارے ڈپارٹمنٹ کا سینئر، اس نے ایک دو دفعہ تم سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم نے اس کی بری طرح سے بے عزتی کر دی تھی نا؟ صرف یہ تم نے کنٹین میں ایک مجمع کے سامنے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کانسرٹ والی رات تمہیں اغوا کر کے تمہیں کسی قابل نہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن میری قسمت اس دن پھوٹی ہوئی تھی کہ میں اس وقت وہاں موجود تھا اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو پایا، اور تمہیں ہسپتال میں بھی میں ہی لے کر گیا تھا۔ لیکن بجائے میرا شکریہ ادا کرنے کے تم نے اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا، اور اب بھی یہی کر رہی ہوں۔ آشان نے سخت لہجے میں کہا تھا، لیکن وہ تو عظیم نام پر بھی رک گئی تھی۔ اسے یاد آیا کیسے وہ اس کا راستہ روکا کرتا تھا اور بدتمیزی کرتا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے عظیم کو تھپڑ دے مارا۔ وہ غصے میں پاگل ہوتا نتاشا کی طرف لپکا تھا، لیکن وہاں پر موجود دوسرے لڑکوں نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ پرنسپل نے عظیم فیصل کو 3 ہفتوں کے لیے ایکسپیل کر دیا تھا، لیکن بدلے کی آنکھ اس کے اندر جنم لے چکی تھی، جس کے چلتے اس نے نتاشا کے ساتھ وہ سب کیا۔ آشان نے یہ ساری معلومات بہت پہلے ہی حاصل کر لی تھی اور عظیم کا منہ بھی اپنے طریقے سے کھلوایا تھا۔ آپ کو یہ سب کچھ کیسے پتا؟ کچھ دیر نتاشا نے بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جانم، مجھے تو تمہارے بارے میں کیا، تمہاری ان تینوں چڑیلوں کے بارے میں بھی سب پتا ہے، شاید وہ بھی جو وہ خود نہیں جانتی۔ آشان چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ کر بولا، بات سنیں، یہ آپ نے چڑیل کس کو کہا ہے؟ نتاشا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ کرتوت سین کیا ہے، وہی اس کی دوستوں کو اس کا نام سے بلاتا ہے۔ تمہیں اچھی طرح پتا ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں، میری سالیاں ہیں، آخر میں ان کو اس نام سے بلا سکتا ہوں؟ اس نے نہایت ہی دلیری سے کہا، اور پھر موبائل نکال کر ایک ویڈیو چلا کر موبائل نتاشا کو پکڑا دیا، جس نے ہچکچاتے ہوئے اسے لے لیا۔ ویڈیو میں عظیم فیصل ایک نیم اندھیرے کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا اور اپنے جرم کا اعتراف کر رہا تھا۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی نتاشا نے موبائل آشان کو واپس کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کا بہت شکریہ، اب آپ جا سکتے ہیں، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو آشان بھی مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ تم نے میرے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں، کچھ تو پوچھو، آخر تمہارا شوہر ہوں میں۔ آشان نے اس کے چہرے پر آتی لٹ کو ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے کہا، جس پر وہ اچھل کر پیچھے ہوئی۔ آشان کا دل کیا ایک زوردار کہا لگائے، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ مجھے آپ کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق نہیں ہے، نتاشا نے اس سے دور ہو کر کہا۔ وہ دل ہی دل میں کوئی دعا کر رہی تھی کہ کوئی اسے بلانے آ جائے۔ لو، تمہیں کوئی شوق نہیں ہے تو کیا ہوا، مجھے تو شوق ہے نا کہ میری بیوی کو میرے بارے میں سب پتا ہو۔ آشان نے کہتے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔
پھر اسے اپنے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں سب بتانے لگا۔ نتاشا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سننا پڑا کیونکہ اس کا ہاتھ عشان کی گرفت میں تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد جب وہ جانے کے لیے اٹھا تو نتاشا نے سکھ کا سانس لیا، لیکن جاتے جاتے وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر گیا تھا۔ نتاشا کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے دروازہ اس کے منہ پر زور سے بند کیا، بغیر اس کے الوداعی کلمات سنے۔ وہ بھی مسکراتا ہوا سیٹی پر کوئی دھن بجاتا گھر جانے کے لیے نیچے چلا آیا۔ زمل اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل چلا رہی تھی جب اس کی چھوٹی بہن رمیسا بھاگتی ہوئی دروازہ کھول کر اس کے سامنے آ کھڑی۔ آپی، آپ کو ممی ڈیڈی نیچے بلا رہے ہیں، رومی نے پوری پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا تو زمل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور فون سائڈ پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسا بھی کیا کہنا ہے انہوں نے جو تم ایسے آندھی طوفان کی طرح نازل ہوئی ہو؟ زمل نے پال پونی میں باندھتے ہوئے پیچھے کھڑی رومی سے پوچھا۔ وہ تو مجھے خود نہیں پتا آپی جان، آپ خود آ کر ابو سے پوچھ لیجیے۔ ویسے مجھے لگتا ہے وہ جو آپ کا رشتہ آیا تھا نا، اسی کے متعلق کوئی بات کرنی ہے شاید۔ رشتے کا ذکر سنتے ہی اسے یاد آیا کہ اس کے لیے بھی ایک عدد رشتہ آیا ہوا ہے۔ نتاشا کی شادی اور حیات کی منگنی اتنی اچانک ہوئی تھی کہ وہ اپنے بارے میں تو بھول ہی گئی تھی۔ اچھا تم جاؤ، میں آتی ہوں، زمل کہتے ہوئے دوبارہ فون اٹھا کر کچھ دیکھنے لگی تو رومی بھی چپ کر کے واپس نیچے چلی گئی۔ ٹھیک 2 منٹ بعد زمل فراز راؤ اور فوزیہ فراز کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹا تمہیں پتا ہے نا تمہارا رشتہ ہے، تو کیا سوچا تم نے اس بارے میں؟ فراز صاحب نے کہنا شروع کیا جبکہ اس کی ماں تو چپ بیٹھی تھی۔ جی بابا، مجھے پتا ہے، میرا وہی فیصلہ ہے جو آپ لوگوں کو صحیح لگے، زمل نے فرما برداری دکھاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تو ان دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم وہی کرو جو ہم چاہیں گے، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم کاشان کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ فراز راؤ نے اٹھ کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور پھر باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد فوزیہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں بیٹا، کاشان ہارٹ سرجن ہے، انہوں نے اس کے سر پر بوسہ دے کر ساتھ لگا کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ اچھا ماما، اب میں چلتی ہوں، تیار بھی ہونا ہے نا نتاشا کی بارات کے لیے؟ وہ ان کے گرد بازو حائل کر کے بولی۔ ٹھیک ہے جاؤ، اور ہاں رومی کو بھی ساتھ لیتی جانا، نتاشا بچی کو میری طرف سے ڈھیر سارا پیار اور دعائیں یاد سے دینا، اسے کہنا میں ضرور آتی اگر تمہارے پاپا کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو۔ وہ زمل کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر تاکید کرنا نہیں بھولی تھی۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم، اب میں جاتی ہوں۔ زمل ہنستی ہوئی اوپر اپنے کمرے کی جانب چل دی تاکہ جلدی سے تیار ہو کر نتاشا کے پاس جا سکے۔ حال رنگی برنگی روشنیوں سے نہایا ہوا تھا، مہمان چلتے پھرتے گپ شپ میں مصروف تھے جبکہ اسٹیج پر بیٹھے دولہا دلہن سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ مصباح نے آسمانی رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی اور ولیمے کے حساب سے ہی ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا۔ اس کے برعکس مونس نیوی بلو رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے بیٹھے تھے۔ دوسری طرف گہرے سرخ رنگ کے لہنگے میں آنکھوں میں ہلکے سبز رنگ کے لینس لگائے دلہن کے روپ میں نتاشا بہت پیاری لگ رہی تھی، جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ آشان بھی کالے رنگ کی شیروانی پر میرون پگڑی پہنے خوبرو چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ اندر سے پریشان تھا کہ کیا اس نے جو کیا وہ صحیح کیا تھا یا نہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا دیا تھا، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، ساتھ بیٹھی لڑکی اس کے نکاح میں تھی۔ جنت، زمل اور حیات باری باری اسٹیج پر چڑھے اور پھر دل کھول کر تصویریں بنائیں۔ وہ تینوں ایک جیسے شفون کے فراک میں ملبوس تھیں، بس رنگ مختلف تھے۔ حیات کا فراک کالے رنگ کا، زمل کا سنہری، جبکہ جنت کا گہرے نیلے رنگ کا تھا۔ دفعتاً حیات نے نتاشا کے کان میں کچھ کہا جس پر اس نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ اس کے مسکراتا دیکھ کر ان تینوں کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ اس کی دوست خوش ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں کھانے کا شور اٹھا تو سب کھانا کھانے چلے گئے۔ حیات اپنے لیے کھانا نکال رہی تھی جب اس کے ساتھ کوئی آ کر کھڑا ہوا۔ اسے لگا شاید کوئی کھانا لینے کے لیے آیا ہے، تبھی اپنی پلیٹ لے کر وہ جانے لگی، لیکن رک گئی کیونکہ اس شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حیات نے تبھی غصے میں کہا، ورنہ وہاں پر موجود لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ چند پل کچھ بول ہی نہ سکی۔ تم نے بتایا نہیں، تمہیں اپنی سالگرہ کا تحفہ کیسا لگا؟ سفید شلوار قمیض پر کالی شال کندھوں پر ڈالے زیم نے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو اسے دیکھے جا رہی تھی اس کی بات پر چونکی اور پھر وہ تحفے یاد آئے جو کوئی اسے بھیجتا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ آپ نے بھیجا ہے؟ حیات نے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے کہا۔ چلو اب تو پتہ چل گیا نا کہ میں نہیں بھیجے تھے، تو بتاؤ کیسے لگے؟ زیم نے اس کی چالاکی سے ہاتھ چھڑانے کو بہت غور سے دیکھا، لیکن بات بدل گیا۔ وہ ٹیری تو بہت پیارا تھا، ہاں، اور وہ بریسلٹ وہ بہت نفیس اور خوبصورت ہے، لیکن میں نے اسے پہنا نہیں ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کس نے دی ہے۔
اس لیے میں نے संभाल कर रख दिया। हयात ने प्लेट में चम्मच चलाते हुए कहा, लेकिन नज़र आसपास ही देख रही थी कि कोई उसे ज़हीम के साथ देखकर क्या समझेगा। वो ख्वामख्वाह ही डर रही थी। डरो नहीं, तुम्हारा हो चुका मंगेतर और बहुत जल्द होने वाला शौहर हूँ। ज़हीम ने उसकी परेशानी भांपते हुए उसे तसल्ली दी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, बाद में मुलाकात होती है। हयात कहते साथ ही जल्दी से वहाँ से हटी, बगैर उसकी बात सुने। वो पीछे खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। मेरी शहजादी, वो ज़ेरे लब कहते हुए दूसरी जानिब चल दिया। खाने के फौरन बाद रुखसती का शोर उठा। वो तीनों बारी बारी नताशा से मिले और फिर उसे अपने साथ लेते स्टेज से नीचे उतरी। तुम खुश तो हो ना नकाशा? हयात ने उसकी कान में सरगोशी की। पता नहीं हयात, लेकिन मैं किस्मत के फैसले पर राजी हूँ। बस तुम लोग मुझे भूल मत जाना। मैं नहीं जानती कि आज के बाद कभी तुम लोगों से मिल पाऊंगी या नहीं, लेकिन तुम तीनों मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। नताशा इन तीनों को कहते हुए एक दफ़ा फिर इनके गले लग गई। सबकी आंखों में नमी थी। मनाल बेगम ने बेटी को गले लगाकर अपना दिल हल्का किया। सैन भी बहन के गले लगकर खूब रोया। अच्छा आपी, आप ज़्यादा रोई नहीं, वरना आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा और घर जाकर आशान भाई डर जाएंगे। सैन ने आंसू साफ करते हुए माहौल अच्छा करने की खातिर कहा, जिस पर सब ने मिलकर कहकहा लगाया, जिसमें आशान का कहकहा भी शामिल था। बकवास बंद करो तुम। नताशा ने उसे घूर कर कहा और फिर एहतशाम साहब के गले लग गई। उन्होंने बेटी के सर पर हाथ रखकर उसे आशान के साथ रुखसत कर दिया। आज वो बहुत खुश भी थे और उदास भी। इनकी दोनों बेटियां एक साथ उनके घर से चली गई थी। नताशा मिस्बा आपी के गले लगी। दोनों बहनों ने जी भरकर एक दूसरे को देखा और फिर वो दोनों अपने अपने शौहरों के साथ अपने घरों को जानब चल पड़े। तकरीबन रात 8 बजे के करीब वो घर पहुंची तो दरवाजे में ही इसके कदम संजीर हो गए। उसे घर से ASP ज़ियान अहमद की आवाज़ आ रही थी। उसने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला और कदम अंदर रखा। वो सामने इसके मामा बाबा के साथ सोफे पर बैठा था। हाथ में चाय का कप था और सुनहरी आंखें दरवाजे पर खड़ी इसी पर ही थी। जन्नत को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो इसके घर मौजूद था तो इसका मतलब वो इसके माँ बाप को सब बता चुका होगा। ये सोचाते ही उसका सर चकराने लगा। उसने बिस्साख्ता दीवार का सहारा लिया। अरे बेटा, तुम आ गई? साजदा वहीद ने उसे दरवाजे में खड़ा होकर देखकर पूछा। जी अम्मी, जन्नत ने बमुश्किल कहा और बगैर ज़यान की जानिब देखे वो जल्दी जल्दी अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी। अंकल, मैं जिस काम से आया था वो तो मैं भूल ही गया। ज़यान की आवाज़ पर जन्नत ने बेसाख्ता आंखें मींच लीं। दिल की धड़कन हद से तजावज़ कर गई। ऐसा लग रहा था कि अभी बाहर आ जाएगा। हाँ बेटा, बताओ क्या काम है तुम्हें? वहीद हमदानी ने चाय का कप वापस मेज़ पर रखते हुए कहा। दरअसल अंकल, मैं जानता हूँ कि आपको ये बात शदीद शायद झूठ लगे, लेकिन हकीकत यही है। ज़यान ने उसे देखते हुए कहा, जो इसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। बाल हमेशा की तरह कमर पर बिखरे हुए थे। अरे बेटा, बताओ क्या बात है? ऐसे पहेलियाँ न बुझवाओ। अब की बार उन्होंने ज़रा संजीदगी से पूछा तो ज़यान सीधा होकर बैठा और उनकी तरफ देखा। अंकल, आपकी बेटी जन्नत मेरी मनकोहा है। कुछ देर पहले उसने गन पॉइंट पर मुझसे निकाह किया था, तो बस आज मैं उसे लेने आया हूँ। ज़यान ने इनके चेहरे के बदलते तासुरात को देखते हुए अपनी बात की, जिस पर वो तैश में आ उठे, जबकि जन्नत वहीं पर ही खड़ी पत्थर की हो गई। वो सब इसके घर आकर सब कुछ बता सकता था। उसे मालूम नहीं था कि इसका बदला उसके हक में ही बुरा साबित होगा। इंतकाम और बदले ऐसे ही होते हैं। कभी भी ये अपने साथ खुशी लेकर आते हैं तो इंतकाम वाले को लगता है कि अगर वो अपना बदला ले लेगा तो उसे सुकून आ जाएगा, वो खुश हो जाएगा। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता। उसे ना तो सुकून मिलता है ना खुशी, उल्टा वो उसके बेसुकून हो जाता है। इसलिए माफ़ करने में ही सबकी भलाई होती है। लेकिन ये सब कुछ ठोकर खाने के बाद समझ आता है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर बहतान लगाने की? तुम शर्म नहीं आई? मेरे ही घर में खड़ी होकर मेरी बेटी के बारे में ऐसे बात कर रहे हो? उन्होंने उसे कॉलर से पकड़कर कहा। वो खामोश खड़ा रहा, फिर एक झटके से अपना गिरेबान इनसे छुड़ाया। अब भी वक्त है, तुम खुद बताओगी सब, या फिर मैं ही निकाहनामा दिखाऊं? ज़यान ने इसकी पुश्त को घूरते हुए सख्त लहजे में कहा तो वो जैसे निकाहनामे के नाम पर होश में आई और उसकी जानिब देखा, जो सुनहरी आंखों से उसे ही देख रहा था। अंदाज ऐसा था जैसे कह रहा हो कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा, तो देखो कर रहा हूँ। जन्नत को याद आया वो कागज़ तो अपने साथ ले आई थी, फिर ये घटिया इस पर किसकी बात कर रहा था? वो बगैर उनकी तरफ देखे ऊपर अपने कमरे की तरफ भागी। वहां जाकर उसने अलमारी में छुपाए कागज़ को देखा तो वो सिर्फ एक कोरा साफ कागज़ था। इसका दिमाग घूम गया। वो वहीं सर पकड़ती बैठती चली गई। नीचे से उसकी माँ की आवाज़ आ रही थी, जो शायद गुस्से में ज़यान को कुछ कह रही थी, लेकिन इसका दिमाग इनकी बातें समझ नहीं पा रहा था।
نکلو یہاں سے، ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ وحید یسانی نے اسے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے میں کہا، لیکن اس نے اپنی جیکٹ سے نکال کر وہ کاغذ ان کے سامنے میز پر پھینکے تو ساجدہ وحید نے ان کاغذ پر نظر پڑتے ہی صوفے کا سہارا لیتے ہوئے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ سب سے اوپر والا کاغذ نکاح نامہ تھا جس پر جنت کے سائن وہ دیکھ چکی تھی۔ تبھی ہاتھوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا جنی بیٹا؟ انہوں نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وحید صاحب نے چونک کر اپنی بیوی کی جانب دیکھا اور پھر ان کی نظروں کی پیروی کرتے ہوئے ان کی نظریں میز پر پڑے نکاح نامے پر گئی۔ انہوں نے مکان کی انداز میں وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا تو وہ صوفے پر ٹھہر سے گئے۔ کتنے مان سے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی بیٹی پر یہ شخص بہتان لگا رہا تھا، لیکن اب حقیقت اپنے سامنے دیکھ کر ان کا مان کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تو میں نکاح کے گواہان کو بھی آپ کے لیے یہاں بلا سکتا ہوں۔ زیان نے ان دونوں میاں بیوی کی بکھرتی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، چاہے جو ہو جائے لیکن ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے، آخر ہم تمہیں جانتے تک نہیں ہیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ساجدہ وحید کی غم میں ڈوبی آواز پر زیان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا۔ ایسے کیسے نہیں جانے دیں گے؟ اسے میرے ساتھ اس دنیا کی کوئی طاقت جنت کو مجھے لے کر جانے سے نہیں روک سکتی۔ شرعی اور قانونی طور پر بیوی ہے میری، زیان نے تیش سے بھری آواز میں کہتے ہوئے نکاح نامہ ان دونوں میاں بیوی کے سامنے لہرایا۔